السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت۔ کون ابو طالب علیہ السلام؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ سرکار کے تقریباً حدیثوں کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دس جنے تھے، 10 چچا اور تایا تھے، 10 جنے۔ حضرت عبد المطلب کو 10 بچے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 بچے تھے حضرت عبد المطلب کو۔ عبد المطلب جو کعبے کے حکمران بھی تھے، کعبے کے چیئرمین بھی تھے، کعبے کے بڑے بھی تھے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے پہلے، دنیا میں آنے سے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد رہتی، ان کا انتقال ہو جاتا۔ کئی کو انتقال ہو جاتا ہے کی کر کو بولے تو حضرت عبداللہ کے پیشانی میں، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، ایک نور چمکتا تھا۔ اور جو بھی مکے والے جتنے بھی دیکھتے، جو بھی دیکھتے، تو سارے لوگ، ساری عورتیں، سارے خاندان والے، سارے قبیلے والے چاہتے کہ حضرت عبداللہ ان کے گھر کے جمعی بن جائے، یا ان کی بیٹی کو یا ان کے خاندان سے ان کو شادی کر لے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی پیشن گوئی تھی، وہاں کے لوگوں کی پیشن گوئی تھی کہ سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام، سرکار ابو طالب۔ ذرا رضوانہ تمہیں اسپیکر آن کرو، تمہیں مدر والے اسپیکر آف کرو، اور ایک بار درود شریف۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو تھے، عبداللہ علیہ السلام، اور ایک بار درود شریف۔ محمد علی سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کی پیشانی میں ایسا نور چمکتا، اور وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے والے تھے جو بت پرستی کرتے تھے اور دیگر دوسرے دینوں سے تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، نصارہ تھے، اور دیگر خداؤں کو پوجنے والے، ان کے جو بڑے بڑے فادر تھے، بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے شیخ تھے، بڑے بڑے مرشد تھے، پیشن گوئی دیے تھے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں بڑا نور چمک رہا ہے، بہت بڑا نور چمک رہا ہے۔ شاید ہو نہ ہو یہ ہزاروں سال پہلے یہ پیشن گوئی دی کہ مکے کے اندر ایک شخص آئے گا، اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور ساری دنیا ان کے نام پر بک جائے گی، اور سارا ممالکت جتنی بھی وہ عرب کا پورا جتنی وہ بڑی کنٹری تھی، وہ سارا امپائر، ساری کنٹری اسلامک کنٹری ہو جائے گی۔ تو سارے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے، ان کے قبیلوں کی عورتوں کو حضرت عبداللہ سے شادی کروانا چاہتے، مگر اتفاق ایسا ہوا، اتفاق کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمینہ سے ہوئی، حضرت عبداللہ کی شادی آمینہ سے ہوئی، اور وہ نور ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ سے ہو کر آمینہ کے بطن میں آیا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، کفار و مشرکین تھے، ان کو پتا تھا کہ اس نور سے ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ساری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجائیں گے۔ تو یہ دشمنی بڑی چل رہی تھی، یہ بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ تو اسی دشمنی کے دوران یہ یہودی نصارہ کی دشمنی، آج سے دشمنی نہیں، وہ زمانے سے بھی یہودی نصارہ کی دشمنی، یہ دشمنی کے تحت میں کیا کرے، حضرت عبداللہ کو شہید کر ڈالے، حضرت عبداللہ کو شہید کر ڈالے۔ یہ بات ان کے والد عبد المطلب کو بھی معلوم تھی کہ میرے بیٹے کو بہت نور والی پیشانی ہے، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بطن سے ہم نہ ایک بیٹا ہوں گا، اور وہ خاتم النبی ہوگا، اور ساری کائنات، سارے دین، سارے دوسرے دین جو غیر اسلام تھے، سارے غیر اسلام مسلمان ہو جائیں گے اور اس کے قدموں میں چلے آئیں گے۔ تو اس سے وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ان سے حسد تھا، لوگوں کو ان سے بڑا حسد تھا، اس لیے انہوں نے آ کر ان کو شہید کر دیا، حضرت عبداللہ کو شہید کر دیا۔ تو عبد المطلب کو یہ معلوم تھا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 6 مہینے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، ان کی پیدائش کے بعد 6 مہینے کے بعد ان کی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب ساری سرپرستی ساری ذمہ داری حضرت ابو طالب عبد المطلب کے، ان کے دادا عبد المطلب کے سر کے اوپر چلی گئی. ایک طرف سے کعبہ بچانا تھا، ایک طرف سے دین ابراہیم جو دین اسلام تھا وہ بچانا تھا، ایک طرف سے ان کا جو پوتا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم نبیین تھا. سارے یہودی، سارے نصارہ، سارے مشرکین کی آنکھوں میں چبھتا تھا، کیونکہ وہ پتا تھا کہ ان کے باپ دادا کا جو دین تھا، جو یہودی نصارہ کا جو دین ہزاروں سال سے چل رہا تھا، وہ دین سارا برباد ہو جائے گا. ان کو پتا تھا. اور جتنے بھی کعبے کے مشرکین تھے 360 جو قبیلے والے بتوں کو پوجا کرنے والے تھے، وہ سارے بت آ کر برباد ہو جائیں گے. ان کا پورا جتنا بھی رول کال رہتا تھا، جو ان کی یہ کیا بولتی سیٹنگاں رہتے تھے اسلام کے اندر، وہ جو پوجتے تھے وہ سبھی پورے خراب ہو جاتے تھے. پوری دولت چلے جاتی تھی، پورا اقتدار چلے جاتا تھا، ان کی کرسی چھینے جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو ان سبھی بڑے بڑے دیناں چلاتے تھے. غیر مسلمانہ الگ الگ قبیلے والے، لات کو، حبل کو، عزوا کو، یہ سب بڑے بڑے قبیلے والے الگ الگ دین چلاتے تھے. جیسا آج کل ذرا ہمارے مرشدہ سبھی سلسلے چلاتی، معلوم انہوں بتا رکھ لے، کوئی فوٹو رکھ لے چلاتی، ایک کوسے کی شیخ کی فوٹو اور ایک میخ کی فوٹو اور ایک کی کر کو بولے تو واچ پکڑ کو رکھنا. وہ پکڑ کو چھوڑے تو ان کا دھندا ختم ہو جاتا، ان کا دھندا ختم ہو جاتا. یہ ایسا یہ حرامی پن کفار مکہ میں بھی تھا، یہ حرامی پن کفار مکہ میں بھی تھا. انہوں بھی کیا کرتے تھے، یہ ٹیکنیک کے اوپر کیا کرتے تھے، کھیل کو کیا کرتے، ان کا دھندا چلانے کے واسطے کیا کرتے، جو صحیح انسان ہے اسے آگے بڑھنے نہیں دیتے. اس کے واسطے کیا کرے، عبداللہ انتقال ہو گئے، اب اس کے بعد آمینہ انتقال ہو گئے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم یسیر ہو گئے. اب وہ زمانے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کا ماں نہیں ہے، سارے قبیلے والے اسے کم نظر سے دیکھتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم نظر سے، چھوٹے بچے 6 مہینے کے بچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. ان کے دادا حضرت عبد المطلب جو کعبے کے حکمران تھے، چیئرمین تھے، متولی تھے، ان کو وہ بیڑا ملا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ یہ دین جو ہے، یہ جو بچہ جو ہے، یہ دین اسلام کو چلانے والا ہے. جو آپ لوگوں کا جو دین ابراہیم ہے، وہ دین ابراہیم کو لے کر انہوں نے اب دین محمدی چلانے والا ہے. یہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بچے کو بڑی حفاظت سے پالنا تھا. تو حضرت عبد المطلب نے اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے جو تھے چھوٹے بچے، 6 مہینے کے بچے تھے. اب 6 مہینے کے بچے کیا کرتی، کیا کھانا کھاتی، پانی پیتی، بچہ دودھ پیتا. تو حضرت عبد المطلب کیا کرے، ان کے گھر کے اندر اور ایک بیٹا تھا حضرت عبد المطلب کا، ان کا نام حضرت عمران تھا. اور ان کو وہ وقت، جس وقت حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی وقت حضرت عمران کے گھر میں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام طالب ہوا. وہ عرب کے زمانے میں کیا ہوتا، جیسا بیٹے کا نام ہوتا اسی طرح بیٹے کا نام ملا کو باپ کو پکار. ابو طالب، ابو کر کو بولے تو باپ، طالب کر کو بولے تو بیٹا، طالب کے باپ. اسی طرح ابو طالب کا نام کیسا پڑے گا تو طالب کے باپ کو. جیسا مولا علی مشکل کشا کو صحابہ کیا پکارتے، ابو الحسن پکارتے. کیا پکارتے، ابو الحسن. کیا ابو الحسن کر کو بولے تو کیا، حسن کے باپ پکارتے. ایسا عرب کا ایک شمار تھا کہ لوگ بیٹے کے نام سے باپ کو پکارتے تھے. بہرکیف جیسا طالب پیدا ہوئے، سرکار دو علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے، اسی 4-5 روز کے سامنے یا پیچھے حضرت ابو طالب کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام طالب تھا. تو جب ان کا بھی بیٹا تھا عبد المطلب کو، یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک پوتے تھے، طالب بھی ایک پوتے تھے. مگر یہاں دیکھے تو یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، ان کے باپ کو بھی شہید کر ڈالے تھے. اب چھوٹا 6 مہینے کا بچہ، کتنے مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ. اب 6 مہینے کا بچہ کھانا نہیں کھاتا، کس کا بھی بچہ کھانا نہیں کھاتا. اب ہونا تھا کیا، دودھ کیا ہوتا، اور اس کی غذا کیا رہتی، 6 مہینے کے بچے کی غذا رہتی سو دودھ کے اوپر، دودھ کے اوپر غذا رہتی تھی.
تو وہ دودھ سے کیا کرتے تھے، جب وہ اب دودھ دینا تو بولے تو یہ عورت کے واسطے ایک بچہ ہونا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، سرکار حضرت عبد المطلب کیا کرے، حوالے کس کے کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے حضرت عبد المطلب کے کرے، کہ ان کے پاس ایک بیٹا، چھوٹا بیٹا بھی تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پل جا سکتے تھے، تو سیدھا لے جا کیا کرے، حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیے، سارے ان کے بچوں کو کھڑا ہے، سارے ان کے بچوں کو کھڑا ہے، 10 بچے عبد المطلب کے 10 بچے، سارے 10 بچوں کو کھڑا کو کیا کرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کو، وہ بچے کو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے کو سامنے سے 10 بچوں کے سامنے سے گزرے، اور سارے 10 بچوں کو بولے یہ جو بچہ ہے محمد مصطفیٰ، یہ بڑا اہم بچہ ہے، بڑی ہستی ہے، یہ انبیاء ہے، نبی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری یہ اللہ کے طرف سے میں اٹھا کو ہوں، اور میں کسی بھی طرح یہ ذمہ داری ایسے شخص کو نہیں دے سکتا جو آنکھوں آئندہ اسے نقصان پہنچائے، تو مجھے ڈر ہے، تو آج میں یہ فیصلہ کر لوں کہ من قریب میں بھی دنیا سے چلے جا رہا ہوں، میں بھی دنیا سے انتقال ہو جا رہا ہوں، میں بھی زندہ نہیں رہ سکتا، تو ان قریب میں چل جا رہا ہوں، اس کے واسطے یہ مرنے سے پہلے یہ بچے کی ذمہ داری میں خود اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں، یہ بچہ خود، یہ 10 بچوں میں، میرے سگے 10 بچوں میں یہ بچہ خود چنے گا کہ اس کی ذمہ داری کون اٹھا گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 سگے بچوں کے سامنے سے گزارے، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے سے گزارے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ابو طالب حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں سے نکل کر حضرت ابو طالب کی گود میں جا کر گرے، ابو طالب کی گود میں جا کر گرے، جیسا ابو طالب کی گود میں جا کر گرے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، دیکھو ابو طالب، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، یہ نبی ہے، دیکھو اس کے کھاندوں کے اوپر مہر نبوت ہے، یہ کھاندوں کے اوپر مہر نبوت ہے، خدا کی قسم اس کا سارا منشا یہ اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ یہ بچے کو آپ پالیں، تو سارے دوسرے جو بچے تھے، حضرت حمزہ تھے، حضرت عباس تھے، حضرت دوسرا ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، یہ سارے لوگ دادا کو آ کو، ان کے باپ کو آ بولے کہیں کو یہ ہمیں ہم نہ دینا تھا یہ بچے کو، مگر بولے حضرت عبد المطلب بولے نہیں یہ میں نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ یہ ہاتھوں میں اسی کے جائے، میں آپ کو یہ دے نہیں سکتا۔ تو سرکار حضرت عبد المطلب کو رات کو پھر جا کو پورے بچے فورس کرے کہ ہمیں پال دی، علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا حضرت عبد المطلب فرماتی، دیکھو جس طرح کوئی بچہ بھی کسی حالت کے اوپر بھی، جتنے بھی نبی پہلے زمانے سے بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی جب پانی سے ان کو صندوق میں ڈال کر فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے پاس انہوں نے نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنے حضرت آسیہ کے پاس دکھایا، یہی دکھاتے تھے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ کبھی بھی آ کر کفار اور مشرکین کے پاس نہیں جاتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کہ آپ کی گود جو ہوتی ہے وہ آ کر ایمان والی گود ہے، وہ اسلام والی گود ہے، وہ آ کر اللہ والی گود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چن کر دکھا دیا کہ حضرت ابو طالب کا جو گود ہوتی ہے، جو ان کا پالنا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں، خدا کی قسم، وہ حقیقت میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مدد سے، اور سارے کائنات کے اندر وہ ایمان اور وہ اسلام کی مدد ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی آ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھا، 6 مہینے کی عمر سے لے کر اور یہاں تک 25 سال کی عمر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا، انہی کے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، پیتے تھے، رہتے تھے، اور جتنے بھی تکالیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے جو مشرکین تھے، جو آ کر جو یہودی اور نصارہ تھے، جتنی بھی تکالیف دیتے، وہ ساری تکالیفوں کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام، ساری تکلیفوں کو بچانے والے حضرت ابو طالب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ہر مرحلے کے پر جتنے بھی مرحلے تھے، جتنی بھی تکالیف تھے، سب سے پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ساتھ دیا، ان کو مدد دی، ان کو نصرت دی۔ اور یہاں تک بھی کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال تک بھی حضرت ابو طالب کے گھر میں تھے، وہ ساری زندگی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر جا کر کہیں پر بھی انہوں نے ملازمت یا کام کرنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی۔ 25 سال تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں بٹھا کر پالا، اور گھر میں بٹھا کر ایسا پالا کہ خود ان کے بیٹے تھے، ابو طالب کے خود بیٹے تھے، مگر سب سے پہلا نوالا انہوں اپنے بیٹوں کو نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتے۔ اور جب بھی کوئی بھی چیز ہوتی، کہاں بھی مرحلہ ہوتا، تو خدا کی قسم وہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے۔ یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کعبے کے اندر ایسا ہوا کہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، قحط، یہاں تک 10-15 دن یہاں تک پانی نہیں، بوند پانی نہیں، کچھ بھی نہیں، چلتا چلتا وہ 10-15 دن، 1 مہینہ ہوئے، 1 مہینہ ہونے کے بعد 2 مہینے ہوئے، 2 مہینے کے بعد 3 مہینے، یہاں تک ایسا مرحلہ آیا کہ جانور مرنا شروع ہو گئے، انسان وہاں پر جانور مرنا شروع کرے۔ ہوتے سارے مکے کے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلوں کے سردار تھے، انہوں نے ایک میٹنگ پاس کری، اور 360 قبیلے نے کہا کہ اپنے اپنے خداؤں کو بلاؤ، اپنے جو خدا جو کعبے کے اندر رکھے تھے، جو بت کعبے کے اندر رکھے تھے، ان سب کو لائیں گے، اور ہر بت کے ساتھ ایک میدان میں جائیں گے، اور ایک میدان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں گے تاکہ وہ ہمیں بارش برسائے۔ تو سارے جتنے بھی قبیلے کے سردار تھے، بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اپنے اپنے بتوں کو لے کر، لات کو، حبل کو، عزا کو لے کر ایک میدان کی طرف گیا، اور ہر بت کے ساتھ انہوں نے اپنے کندھوں کے پر بت اٹھایا، اور اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی کہ یا اللہ، مہینے ہو گئے، اب سارے لوگ مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، یا اللہ اس بت کے صدقے، عزا کے ذریعے صدقے میں تو بارش برسا۔ پھر دوسرا آیا قبیلہ، اس نے دعا کی، پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، ایسا 350 پر 9 قبیلے، 350 پر 9 قبیلے آئے، دعا کرے۔ تقریباً حدیثوں میں آتا ہے کہ 7 دن کے واسطے دعا چلی۔ 7 دن ہونے کے بعد ساروں کی دعا فیل ہو گئی، اور سارے نے کہا ہم تو 360 قبیلے ہیں، مگر 350 پر 9 قبیلوں نے یہ دعا کی، اپنے اپنے بتوں کو لا کر، اپنے خداؤں کو لا کر ہم نے دعا کی، مگر یہ قبیلے والے، جو قبیلے کا نام بنی ہاشم ہے، وہ قبیلے کا نام بنی ہاشم ہے، اور وہ کعبے کے متولی ہیں، انہوں آ کر یہ بڑا دبدبہ اور بڑا روب رکھتے ہیں مکے کے، وہ لوگ نہیں آئے، دعا نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو حضرت عبد المطلب کے گھر پر بھیجا گیا، جو ابو طالب کا گھر تھا، جو ابو طالب کے گھر پر جا کر پوچھا گیا کہ دیکھو 7 دن سے ہماری دعا چل رہی ہے، ہمارا بہت بڑا اجتماع چل رہا ہے، آپ اس میں شرکت نہیں ہوئے اور آپ نے دعا نہیں کی۔ یہ سارے لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا، سارے قبیلوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگ سارے مل کر آپ کے قبیلے والے آئے، اور اپنے قبیلے کے بت کو لائیں، اپنے قبیلے کے خدا کو لائیں، آپ کے قبیلے کے بھگوان کو لائیں، اور آپ بھی دعا کریں تاکہ یہ ہم سارے مکے والے بچ جائیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا جاؤ، انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ میں آؤں گا۔ تو سارے لوگ دعائیں کرے، 8واں دن تھا، ساری دعائیں ہوئی، مگر کوئی ایک بارش کا خطرہ نہیں پڑا۔ 8واں دن فجر کی نماز کے بعد صبح یہ کھاندے کے اوپر دور سے دیکھتے ہیں، سارے قبیلے والے 360 قبیلے، 350 پر 9 قبیلے والے دیکھتے ہیں کہ دور سے یہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے کھاندوں کے اوپر یہ کچھ مجسمہ جیسے، ایک شکل جیسا، ایک انسان جیسی شکل یا بت جیسی شکل ہے، دور سے چلا۔ تو سارے لوگ خوش ہو گئے کہ بنی ہاشم والے بھی اپنا بت لے کر آئے، بنی ہاشم والے بھی اپنا خدا لے کر آئے، وہ خدا سے وہ پوچھیں گے انشاءاللہ۔ بنی ہاشم والے جب بھی دعا کرتے ہیں تو مکہ والوں کی ساری تکلیف دور ہوتی ہے۔ جیسا حضرت عبد المطلب سامنے آئے، حضرت ابو طالب سامنے آئے، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ مجسمہ وہ کوئی بت نہیں تھا، وہ حقیقت میں ایک چھوٹا بچہ تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا، تقریباً 4 یا 3 سال کے، تقریباً ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اب سارے لوگ سمجھے
کہ شاید بت ہے، مگر آ کر سامنے دیکھے تو ایک زندہ خوبصورت بچہ تھا. تو سارے لوگ کہے اے ابو طالب، آپ کو کہا گیا کہ آپ کے بتوں کو لا، آپ کے بھگوان کو لا، آپ کے خدا کو لا کر یہاں پر آپ استفا کیجئے، اللہ سے استفا کیجئے، مدد طلب کیجئے تاکہ ہمیں بارش لائیں. آپ تو ایک زندے بچے کو لائیں، کیا یہ قبیلے کا، آپ یہ ہاشمی قبیلے کا یہ خدا ہے کیا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، یہ خدا نہیں، ہمارے قبیلے کا خدا نہیں، خدا کی قسم یہ صرف میرے قبیلے کا خدا نہیں، خدا کی قسم یہ آئندہ چل کر یہ ساری کائنات کا مالک ہو، یہ ساری کائنات کا مالک ہو، یہ ساروں زمینوں کا مالک ہوگا، ساتوں زمینوں کا، یہ ساتوں آسمان کا مالک ہے. یہی اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اسی کے صدقے میں بنائی ہے. تو انہوں نے کہا اگر اسی کے صدقے میں بنائی ہے تو ہم نے 7 دن سے دعا کی، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. آپ یہ بچے کو لا کر دعویٰ کرتے ہو کہ اسی کے صدقے میں ساتوں زمین، اگر صحیح میں یہ بچہ اتنا اہم ہے تو تم دعا کرو. جیسے حضرت ابو طالب نے دعا کی اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، ہاتھ آسمان پر اٹھا کر اپنے وہ بچے کو ہاتھ میں لے کر جیسے دعا کی، یا اللہ تو اس بچے کے صدقے میں، یا اللہ اس مکے کے پر تو بارش برسا. جیسا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے خدا کی قسم بادل آئے، بارش برسنا شروع. اتنی بارش ہوئی، سارے لوگ گھر بھاگے، سارے مکے کے لوگ گھر بھاگنے کے بعد رات بھر بارش ہو رہی ہے. رات بھر اب میٹنگاں چل رہی، سارے قبیلے والے میٹنگاں چل رہے. کیا میٹنگاں چل رہے؟ نہیں یہ ہمارا خدا کریا، نہیں یہ ہمارا بت کریا، نہیں یہ ہمارا خدا کریا، نہیں ہمارا خدا کرے. سب جنے نہیں، ہمیں فرسٹ دعا کرے، کیونکہ تو بادل آنے میں وقت ہو گئے تھے، اس کے واسطے ہمیں دعا کرنے میں ہوئے سو. دوسرا قبیلے والا ہمیں دعا کرنے میں ہوئے سو، تیسرا قبیلہ ہمیں دعا کرنے میں ہوئے سو، چوتھا ایسا 350 پر 9 قبیلے میں جب فیل ہو گئے. فیل ہونے کے باوجود بھی کیا بولے؟ نہیں بادل آنے میں دیری ہوگی، اس کے واسطے پہلی دعا ہماری تھی، ہماری ہو. اب وہاں بھی کیا کرے لوگ؟ وہاں بھی ہوا جمانے کی کوشش کرے، اپنا اقتدار جمانے کی کوشش کرے، مگر بارش برستی. سارے لوگ اپنے جو خداؤں کو مانتے تھے ان خداؤں کو انہوں نے کہا کہ اس کے صدقے میں ہوئی، لات کے، حبل کے، عزا کے صدقے میں ہوئی. سارے لوگ وہاں پر لڑ رہے تھے، ہمارا قبیلہ، تمہارا قبیلہ، ہمارا قبیلہ، تمہارا قبیلہ. بارش دوسرے دن بھی کنٹینیو، تیسرے دن بھی کنٹینیو. ایسا ہوا کہ بارش 3ویں دن ہے، سارے مکہ ڈوبنے کے کگار پہ آئے، پورا مکہ ڈوبنے کے کگار پہ آئے. اب سارے لوگ مل کر پھر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو بارش رو، یا اللہ تو بارش رو. پھر بھی کسی کی دعا قبول نہیں. اب مکہ ڈوبنے کی حالت میں، جانور مر رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، پوری بربادی، لاشیں گر رہی ہیں اور لاشوں سے بیماری شروع ہو رہی ہے، ساری کگار ہے. تو اس وقت پھر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا اے ابو طالب آپ پھر دعا کر دیں. ابو طالب نے کہا جب ہم نے دعا کی تو دعا ہونے کے بعد بارش برسی تو آپ نے کہا کہ آپ کے بچے کے صدقے میں نہیں، آپ کے صدقے میں نہیں، یہ ہمارے بتوں کے اور ہمارے خداؤں کے صدقے میں. اگر تمہارے خدا بارش برسواتے تو تمہارے خداؤں کو طاقت ہوتی کہ بارش کو رکوانے کی بھی. یہ تمہارے خداؤں. پھر انہوں نے ترسا، پھر تڑپا، پھر رویا، کہا دیکھو چھوٹے بچے جا رہے ہیں. مگر رحمت للعالمین کا خاندان، ہاشمی خاندان، ان کو بھی رحم آیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اندر سے نکالتے ہیں، روم سے، اپنے خیمے میں سے نکالتے ہیں، نکال کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کھاندوں پہ اٹھاتے ہیں اور اپنی دہلیز کے باہر جا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اس بارش کو سلامتی عطا فرما، اس بارش کو سلامتی سے یہ بارش عطا فرما. جیسے انہوں نے دعا کی سرکار دو علیہ وسلم کا توسل لے کر، اسی طرح بارش رک گئی، پانی پورا چلا گیا اور پھر وہاں پر امن و عافیت اور ہریالی آ گئی. امن و عافیت وہ ہریالی آ گئی. یہ عقیدہ حضرت ابو طالب کا. اور ابو طالب نے اس وقت کہا دیکھو اے مکے والوں، یہ صرف تمہارا نہیں، آئندہ پوری کائنات بھی اسی بچے کے صدقے میں، جو آئندہ محمد مصطفیٰ ہوگا، اسی کے صدقے میں کائنات چلے گی. یہاں تک یہ دنیا نہیں، آئندہ دنیا بھی اسی کے صدقے میں چلے گی، آئندہ دنیا بھی اسی صدقے میں چلے گی. تو 4 سال کے بچے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کو بٹھاتے ہیں اور ان کے پشانی کو چوم کر کہتے ہیں اے چاچا. اس زمانے میں چاچا کو ابو کہا جاتا، باپ کہا جاتا. ابو، اے میرے باپ.
دیکھو آپ نے میری فضیلت بتانے کے لیے، میری طاقت بتانے کے لیے، میرے معجزے بتانے کے لیے آپ نے اتنی مدد کی، اسلام کو بتانے کے لیے اتنی مدد کی، مگر آئندہ جو آپ جیسا ایمان والا آئندہ آپ ہی کے ایمان کے لیے لوگ شک کریں، آپ ہی کے ایمان کے اوپر شک کریں۔ آج اسے بولتے نا ابو طالب کا ایمان کیا، ابو طالب کا ایمان کیا، مسلمان کی مسلمان؟ ارے مسلمان نہیں تو خدا کی قسم اگر اسلام میں نہیں آتے تو خدا کی قسم ان کے خدا سے ان توسل لینا، انہوں دکھا ڈالے 350 پر انہوں خدا ہونے کے باوجود بھی خدا کی قسم انہوں توسل مصطفیٰ سے لیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور وسیلہ مصطفیٰ سے لیے۔ خدا کی قسم ایمان کا دیکھو کردار کہ آج کل ہمیں ایمان ابو طالب کے پر شک کرنا نہیں، ہمیں دعا یہ مانگنا کہ خدا کی قسم یا اللہ ہمیں ایمان ابو طالب کے صدقے میں ایمان عطا فرما، ایمان ابو طالب کے صدقے میں ہمیں ایمان عطا فرما۔ لوگ خالی کلمہ پڑھے نہیں پڑھے، خدا کی قسم یہ ایسا ہے کہ ساری کائنات کے اندر جس نے کلمہ پڑھا، رسول نے ساری کائنات کو کلمہ پڑھایا۔ ابو طالب وہ شخصیت ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکے میں بٹھا کر ختیج الکبریٰ کے نکے میں بٹھا کر، جس طرح آج سنت رسول کر کلمہ پڑھتے ہیں، جیسا نکاح کرتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جو کلمہ سارے عالم، سارے علماء، سارے مشائخ پڑھاتے ہیں نکاح کے وقت، یہی کلمات حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پڑھوایا، یہی کلمہ رسول اللہ کو پڑھوایا۔ اب خدا کی قسم یہ پوچھو کہ انہوں کلمہ پڑھ کو ہی یا پڑھا کو ہی، کلمہ پڑھ کو ہی یا پڑھا کو ہی، یاد رکھ لو یہ شک، یہ شبہ ان کے ایمان کے اوپر لانا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری پرورش کے اوپر شک کرنا، ابو طالب کے اوپر شک کرنا، رسول اللہ کی پرورش کے اوپر شک کرنا۔ دیکھو آج کل کیسا، اگر بچہ دیوبندی کے گھر میں پیدا ہوا تو انہیں دیوبندی چھوڑتا، تبلیغ کے گھر میں ہوا تو تبلیغی، سلفی کے گھر میں ہوا تو سلفی ہوتا۔ اسی طرح اگر ابو طالب علیہ السلام اگر وہ کافر ہوتے، اگر وہ مشرک ہوتے، خدا کی قسم علی جیسی ہستی جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تم کرم اللہ وجہ، تم کرم اللہ وجہ، کیوں علی کو کرم اللہ وجہ کہا گیا؟ سارے تفسیر سے، سارے حدیثوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ واحد مولا علی مشکل کشا کا جو چہرہ تھا، وجہ تھا، جو اللہ کا کرم اس چہرے کے پر تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور جگہ انہوں نے کسی کے اوپر سجدہ نہیں کیا، کسی کے اوپر جھکا نہیں۔ باقی کے کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی اصحاب آئے، جتنے بھی کائنات میں اس زمانے میں جو بھی آئے، وہ سارے لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکتے تھے، مگر واحد علی ایسی شخصیت تھی کعبے میں خود پیدا ہوئے مگر کسی کے سامنے اپنا سر کو نہ جھکایا، کعبے نے پیدا ہوا کسی کے سامنے سر کو نہ جھکایا، خدا کی قسم سر کو بھی جھکایا تو خدا کی قسم محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر انہوں نے پہلا چہرہ دیکھ کر اپنے آنکھوں کو، اپنے سر کو اپنے گردن سے جھکا کر دکھا دیا، میں وہ ہوں کہ خدا کی قسم تم ساری کائنات کے خداؤں کو ماننے والے، میں علی وہ ہوں کہ میں بندے مصطفیٰ۔ یہ تربیت، یہ خون میں اگر تربیت اچھی رہی، اگر ابو طالب کا خون اتنا پاک تھا، اتنا حلالی تھا، اتنا تربیت تھا، تو علی جیسے، مولا علی مشکل کشا جیسے حیدر کرار پیدا ہوتی، کل ایمان پیدا۔ سرکار دو عالم فرماتے نہیں علی کل ایمان، علی کل ایمان، کل ایمان کو بولا تو مکمل ایمان، نماز جزء ایمان، جز کو بولا تو پارٹس نہیں، روزہ جزء ایمان، زکوٰۃ جزء ایمان نہیں، حج جزء ایمان، یہ سارے جزء ایمان، جز کو بولے تو پارٹس، ایمان کے پارٹس۔ علی کل ایمان، کل مکمل ایمان۔ یاد رکھ لو آدمی کیا ہے، جز پکڑ رہا سو، انگلی کون کی بولتی نہیں، کیا کی بولے تو انگلی پکڑا تو کیا کی کر ڈالے با، ایسا نہیں۔ علی کو پکڑنا حقیقت میں قرآن کو، نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ساری چیزوں کو پکڑنے کے برابر، علی کو پکڑنا ساری چیزوں کو پکڑنے کے برابر، اور علی کو چھوڑ دینا، مولا علی مشکل کشا کو چھوڑ دینا سب چیز چھوڑ دینے کے برابر۔ تمہیں نماز پکڑ کو رہیں گے، حقیقت میں وہ جز ہے، کس کا جز ہے؟ مولا علی مشکل کشا کو سرکار دو عالم فرماتی علی کل ایمان ہے، علی کل ایمان۔ یاد رکھ لو علی اگر کل ایمان رہا تو علی کو پیدا کرنے والا ابو طالب کیا رہے، علی کو پیدا کرنے والے کل ابو طالب کا ایمان کیا رہے گا۔ یاد رکھ لو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی احادیث بتائی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا سرکار ابو طالب نے پڑھایا۔
ہر جگہ ہر مرحلے کے پر خدا کی قسم حضرت ابو طالب کی مدد ہوئی، یہاں تک جب حضرت ابو طالب علیہ السلام انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے، تو یہاں تک یاد رکھ لو، معمولی آج کل کیا ہے، کون سے بھی مرید کی ایک جنازہ پیر صاحب پڑھا ڈالے تو کیا سمجھتے ہیں مرید بخشے گئے. حدیثہ میں بھی ہے نہیں، اگر کوئی مومن انسان کسی کا جنازہ پڑھائے تو سارے جنازے میں جو بھی کھڑتی مقتدیاں انہوں بھی شفا، وہ مردے کی بھی شفا. اگر وہ مردہ جو مرنے والا اگر مومن ہے، اگر ہمیں سبھی اگر مسلمان پڑھ ڈالے، مومن کا جنازہ پڑھ گئے، وہ میت کے صدقے میں ہماری شفاعت. معمولی مومن کا اتنا بڑا درجہ رہا تو خدا کی قسم امیر المومنین کا کیا درجہ ہے، امیر المومنین کا درجہ کیا رہے گا. اور جو امیر المومنین مولا علی ہی، خدا کی قسم امیر المومنین کو امیر المومنین بنانے والے محمد کا مصطفیٰ کا درجہ کیا. اب خود حضرت ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب کی جب شہادت ہوئی، جب انتقال ہوا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی طریقے کے پر انہوں نے تدفین، ان کو نہلایا دھلایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا. ہماری تمہاری نماز جنازہ کو پیر صاحب پڑھا دیا تو بخشا ہوا با انہوں پیر صاحب پڑھا گئی اس کی، یا پیر صاحب کی نے پڑھ دیا بہت بڑا کر دی. خدا کی قسم جس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھا، تو اس میں شک کی بات کا نہیں کہ انہوں ایمان لائے نہیں لائے. اب کون تبھی معمولی سے 1 لاکھ روپے بھی دے ڈالو، 2 لاکھ دیو، 10 لاکھ دیو، کون تبھی مولوی صاحب کون تبھی جا کو غیر مسلمان کی جنازہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی بھی غیر مسلمان کو عالم کو لے لے گا، غیر مسلمان آدمی کو لے لے گا تو تمہارا نکاح پڑھاتی ہو تبھی. یہاں تک ہماری قوما میں ایسا ہے، سنی رہا تو سنی چھونا، شیعہ رہا تو شیعہ رہنا، چکڑالی رہا تو چکڑالی، سلفی رہا تو سلفی عالم رہنا، دوسرا کون بھی آنا. دوسرا یہاں تک مسجدہ میں گھستے نہیں، تبلیغی جماعت او نہیں، شیعہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، مسجدہ کے اندر اللہ کی عبادت، اللہ ایک، پھر بھی وہ ایک اللہ کے واسطے مسجدہ کے اندر ہمارے بیچ میں اختلاف ہے. خدا کی قسم یہ دیکھو، یہ کائنات کا مالک جس کی نماز جنازہ پڑھا ہے اور اختلاف نہ رکھے، تو ہمارے کیا اختلاف، جو خود ان کا نکاح جسے پڑھا ہے. اور یہاں تک بولتی نہیں، موسیٰ علیہ السلام ایک بار کیا کرتی، فرعون کے گھر میں وہ بچہ جاتا، فرعون کے گھر میں وہ بس حضرت عائشہ کے بچہ جاتا، حضرت عائشہ اٹھا کو کیا کرتی، ان کی دائی کو دیتی. ایک دائی رہتی ہے جو فرعون کو ماننے والی تھی. چھوٹے بچے موسیٰ علیہ السلام اب دودھ پلانے کے واسطے دائی کو دیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتی، منہ نکال لیتے، دودھ نہیں پیتے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، وہ آتی حضرت عائشہ پوچھتی کہ وہ کیا قصہ، بولتی یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، بھوک سے رو رہا ہے مگر بچہ نہیں پی رہا. اب وہ بچے کو کیا کرتی ہیں، کچھ دودھ نکال کو، بکریاں کا گایاں کا دودھ نکال کو انہوں پلاتی، وہ بچہ پی لیتا. رات میں خواب میں کچھ بزرگ شخصیت کو دیکھتی، انہوں آ کو بولتی، اے آسیہ یہ ہستی معمولی ہستی نہیں، یہ موسیٰ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ نبی ہے، یہ آ کر غیر اسلام جو فرعون کو ماننے والے غیر مسلمان ہیں ان کا دودھ نہیں پیتا، اس کے اوپر وہ حرام ہے، یہ صرف مسلمان کی غذا کھاتا ہے اور مسلمان کے ساتھ وہ جیتا ہے. تو اس سے خود قرآن میں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کبھی بھی آ کر وہ غیر چیزاں نہیں کھاتا، غلط چیزاں نہیں کھاتا، حرام کی چیزاں نہیں کھاتا. جب موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر، چھوٹے نبی ہو کر، ہمارے رسول سے چھوٹے نبی ہو کر وہ کسی غیر اسلام کے پاس، کافر کے پاس، مشرک مرتد کے پاس نہیں جا کر نہیں کھا سکتے، تو خدا کی قسم 25 سال ابو طالب کے گھر میں ابو طالب جو کماتے وہ کھاتے تو کیسا ہوتا. یہ دلیل جب خود رسول اللہ نے دکھا دی کہ خدا کی قسم وہ پکے مومن تھے، پکے مسلمان تھے اور پکے عقیدت مند تھے اور اللہ اس کے رسول کو ماننے والے تھے، اور وہ ایسے تھے کہ خود کلمے گو کو کلمہ پڑھانے والے، کلمے والے کو کلمہ پڑھانے والے تھے. ہر جگہ کے پر بھی اسلام کے اندر جب بھی جہاں پر بھی قربانی کی ضرورت پڑی، بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ختیجہ کا مال، یہ ختیجہ کا حضرت کا ختیجہ کا مال اور ابو طالب کی آل، ابو طالب کی آل، یہ دونوں ہی اسلام میں کام آئے، باقی کے سارے اسلام کو برباد کرنے والے. آج بھی خدا کی قسم جو سید السادات ہیں،
جو حضرت ختیجہ کی نسل سے ہیں، فاطمہ زہرا کی نسل سے ہیں، جو اولیاء اللہ بزرگان سعادات ہیں، اور جو ان کو ماننے والے، انہی کے ہاتھوں سے خدا کی قسم یہ دین اسلام پرواز چل رہا ہے، انہی کے صدقے میں چلے گا، اور خدا کی قسم وہی لوگ قربانی دے رہے ہیں۔ خواجہ غریب النواز وہ بھی آل ابو طالب ہی، ابو طالب کی آل، یہ نہیں سمجھنا کہ سید ہو گئے ابو طالب کو نہیں مانے، حقیقت میں فاطمہ اور علی کے بیٹوں کو سید السادات کہا جاتا ہے، حسنی اور حسین، حسن اور حسین، حسن اور حسین سے جو ہوتے ہیں وہ سید السادات ہوتے ہیں، علی اور فاطمہ کی نسل سے جو ہوتے ہیں سید السادات ہوتے ہیں۔ اگر سید ہو کر بھی، سعادات ہو کر بھی، اگر ابو طالب کے اوپر، ان کے شجرے پر شک کرتے ہیں تو سمجھ لینا تمہارے سیدوں کے اوپر شک، پورے سید السادات کے اوپر شک۔ اس کے واسطے انشاءاللہ جو کچھ بھی وہ وظیفہ دیا گیا ہے وہ وظیفہ کو آپ سارے لوگ پورا کریں، اور پورا کرنے کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے گھروں کے اندر فاتحہ دلائیں، اور ان کا جو چیز ہے یاد کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑے پہلے اسلام کے سب سے بڑے محسن ہیں، مددگار ہیں، رسول اللہ کے مددگار، رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ پہلے اسلام کے معین الدین بھی ہیں اور پہلے اسلام کے محی الدین بھی، یہ دین کو بھی زندہ کیا۔ جب دین وہاں پر مر چکا تھا، کوئی رسول اللہ کے ساتھ نہیں آ رہا تھا، یہی شخصیت نے کھڑ کر خدا کی قسم اپنی وجدان سے، اپنی طاقت سے، اپنی تلوار سے، اپنے علم سے انہوں نے کھڑ کر خود ان کے خاندان والوں کے سامنے تلوار اٹھا کر دکھا دیا کہ اگر تمہیں محمد مصطفیٰ کی بات نہیں سنو گے ذوالعشرہ پہ تو خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہی ان کی پہلی تبلیغ تھی، یہی تبلیغ کام آئی، اور خدا کی قسم آج تک بھی انہی کی آل، مولا علی ان کی آل، حسن ان کی آل، حسین ان کی آل، زین العابدین ان کی آل، جعفر صادق ان کی آل، یہاں تک آ کر غوث اعظم دستگیر انہوں بھی ابو طالب کی آل، خواجہ غریب النواز انہوں بھی ابو طالب کی آل۔ خدا کی قسم آج بھی انہی کا گھرانہ ساری کائنات میں یہ امن، یہ عافیت، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے ہم کو ملا کر ہے۔ اگر ان کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی، اگر انشاءاللہ اگر بھول جائیں گے تو یہی بربادی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے جو بھی یہ بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مولود کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک عطا فرمائے، شریعت محمدی اور طریقہ غوث اعظم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاجتوں کو، ارادوں کو، مرادوں کو پورا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے دور عطا فرمائے، بیماروں کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک سالہ نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور خصوصاً بے شادی شدہوں کو نیک جوڑا عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان ابو طالب کے صدقے میں کریم مولا ہمیں سچا پکا ایمان عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔